بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ غایۃ تہذیب الکلام، غایۃ تہذیب الکلام یہ ماتن کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ماتن نے یہ جو کہا غایۃ تہذیب الکلام، حملہ علی ھذا اما بناء علی المبالغہ نحو زید عدل او بناء علی ان تقدیر ھذا الکلام مہذب غایۃ تہذیب۔ یہ حملہ علی ھذا ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک اعتراض یہ ہے کہ ھذا مبتدا ہے اور غایۃ تہذیب الکلام اس کی خبر ہے۔ ھذا مبتدا ہے اور غایۃ تہذیب الکلام اس کی خبر ہے، اور غایت یہ بھی مصدر ہے، تہذیب الکلام یہ بھی مصدر ہے۔ مصدر کا عطف یا مصدر کو مصدر وصف پہ دلالت کرتا ہے، ذات پہ دلالت نہیں کرتا، اور ھذا یہ ذات پہ دلالت کرتا ہے، ھذا ذات پر دلالت کرتا ہے، اور غایۃ و تہذیب الکلام یہ وصف پر۔ اگر مبتدا ذات پہ دلالت کرے تو خبر وہ ہونی چاہیے جو وہ بھی ذات پہ دلالت کرے۔ اب اس کو ذات پہ کیسے محمول کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں محمول اس کو یہ خبر بنانا درست نہیں ہے، مصدر کو یہاں پر اس جملے کے اندر خبر بنانا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں حملہ علی ھذا، اس کو محمول کرنا ھذا پہ، حملہ یہ غایۃ و تہذیب الکلام کو محمول کرنا، اس کا محمول کرنا ھذا پہ۔ کہتے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ اما بناء علی المبالغہ، یا تو یہ بطور مبالغہ ہے، یا تو یہ بطور مبالغہ ہے، جیسے زید عدل، زید عدل ہے۔ اب زید عدل نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں پر عدل مصدر ہے، اب یہاں بھی عدل مصدر ہے اور زید ذات ہے۔ اگر زید عادل کے یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ زید عدل کرنے والا ہے، زید تو زید عدل نہیں ہو سکتا، زید عدل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ یہاں پہ عدل یہ مبالغے کے لیے ہے، کہ یعنی کہ عدل کی زید پر انتہا ہے، یہ زید بہت زیادہ عدل کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ھذا یہ کتاب کلام کو مہذب کرنے کی انتہا ہے۔ اگر اس کو محمول کرے مبالغے پہ، تہذیب غایۃ و تہذیب الکلام، اس مصدر کو اس کو مصدر سمجھ کے اس کی خبر بنائیں تو تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے نا کلام کو مہذب کرنے میں ایک انتہا پہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ او بناء، یا کہتے کہ یہ اس بنیاد پر ہے علی ان تقدیر ھذا، کہ یہاں پر کچھ عبارت محذوف ہے۔ وہ محذوف کیا ہے؟ ھذا کلام مہذب، ھذا کے بعد کلام مہذب، یہ اس کا مطلب محذوف ہے۔ ھذا کلام مہذب غایۃ تہذیب، کہ اصل اس کی ھذا کی جو خبر ہے وہ ھذا کلام مہذب، کہ یہ کلام مہذب ہے، تو یہاں پہ اس کی خبر محذوف ہے، اور کتنا مہذب ہے؟ تہذیب کی انتہا تک مہذب ہے۔ اصل عبارت کیا ہے؟ ھذا کلام مہذب، کہ یہ کلام مہذب ہے، یہ ہے، اور کتنا مہذب ہے؟ غایت تہذیب، تہذیب کی حد تک مہذب ہے۔ فحذف فالخبر، یہاں پر اس کی خبر کو حذف کر دیا گیا، یعنی کلام مہذب کو حذف کر دیا گیا۔ وأقیم المفعول المطلق مقامہ، اور جو مفعول مطلق بننا تھا، اور جو مفعول اس کو خبر کے قائم مقام کر دیا۔ مقامہ ہو ضمیر کا مرجع خبر ہے۔ وأعرب بإعرابہ، اور مفعول مطلق کو خبر والا اعراب دے دیا۔ علی طریق مجاز الحذف، کیونکہ حذف کے مجاز میں یہی چیز ہوتی ہے کہ مجاز الحذف کا معنی، طریق مجاز الحذف کا معنی یہ ہے کہ بعد کا جب کی چیز حذف کرتے ہیں نا تو جس چیز کو حذف کیا جائے اس کو تو حذف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اعراب، اس کے قائم کام اس کو دے دیتے ہیں۔ فی تحریر المنطق والکلام،
یہ کتاب کلام کو مہذب کرنے کی انتہا میں ہے، کس میں؟ منطق اور کلام کی تحریر میں۔ لام یکل فی بیانہما، کہتے کہ ماتن نے یہ نہیں کہا کہ بیان المنطق والکلام، منطق اور کلام کے بیان میں یہ انتہا پر ہے، بلکہ یہ کہا کہ منطق اور کلام کو تحریر کرنے میں۔ لما فی لفظ تحریر من الاشارۃ، کہتے ہیں لفظ تحریر انہوں نے لکھ کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ان ھذا البیان خال عن الحشو والزوائد، کہ یہ جو اس کا منطق اور کلام کا اس میں جو بیان ہونا ہے نا، یہ خشب اور زوائد سے پاک ہے۔ خشب اور زوائد ایسی چیز، خشب وہ بھی چیز زائد ہوتی ہے لیکن بے فائدہ ہوتی ہے، اور زوائد بھی زائد ہوتی ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب مختصر ہے، اس کا ایک ایک لفظ مطلب کے مطابق ہے، زائد مطلب سے بات کوئی نہیں ہے۔ والمنطق، اور منطق آلۃ قانونیت نے، یہ اعلیٰ قانونیہ ہے۔ تاسم مراعات ذہن عن الخطا فی الفکر، یہ خطا فی الفکر سے، ذہن کو لفظی غلطی سے خطا فی الفکر سے جاتی ہے۔ والکلام، اور کلام هو العلم الباحث، وہ علم ہے کہ جو بحث کرنے والا ہے، عن احوال المبدأ والمعاد، مبدا اور معاد کے ساتھ۔ مبدا وہ ذات جس کی طرف سے ہم آئے، جس کی طرف سے کائنات کی ابتدا ہوئی، اور معاد جس ذات کی طرف ہم نے پلٹ کر مرنے کے بعد جانا ہے۔ مبدا اور معاد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مبدا ہے، وہی چیز معاد ہے۔ علی نہج قانون الاسلام، اسلامی قانون کے طریقے پر۔ یہ علی نہج قانون الاسلام، یہ بھی سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایک بحث ہے منطقی اور فلسفی طریقے سے، اور ایک بحث ہے اسلامی طریقے سے، خالص اسلام کے دلائل کو مد نظر رکھ کے بات کرنا۔ علم کلام میں اسلامی قوانین کو پیش نظر رکھ کر منطقی دلائل دیے جاتے، یہ منطقی دلائل دیے جاتے، لیکن اسلامی چیزوں کو بنیاد بنا کر، اسلام کو بنیاد بنا کر ذات باری تعالیٰ پر جو منطقی دلائل دیے جاتے ہیں اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ و تقریب المرام، اور مقصد کے قریب کرنے والی ہے یہ کتاب، مقصد کے بالجر، یہ جار کے ساتھ تقریب بالمرام، یہ غایت و تہذیب بالکلام ہے نا، تو اس طرح غایت و تقریب بالمرام آئے گا، اس کا عطف التہذیب، تہذیب پر عطف ہے۔ اے ھذا غایت و تقریب المقصد، یعنی یہ مقصد کے قریب کرنے کی انتہا ہے، مقصد کے قریب کرنے کی الاتباع، طبیعتوں کی، جو انسان کی طبع ہے، انسان کی طبع کو جو اس کا مقصد ہے اس کے قریب کرنے کے لیے یہ انتہا۔ مطلب یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے نا کہ مجھے عقلی دلائل یہ آنے چاہیے اور علم کلام یہ آنا چاہیے، یہ کتاب انسان کی طبیعت کے قریب کر کے منطق اور فلسفہ سمجھا دے گی، منطق اور علم کلام سمجھا دے گی۔ والحمل علی طریق المبالغہ بتقدیر ھذا مقرب غایت تقریب، اب کہتے ہیں والحمل، اور مرام کو، مقصد کو محمول کرنا مبالغے کے طریقے پر۔ والحمل یعنی محمول کرنا تقریب المرام کو، مقصد کے قریب کرنے کو، یہ جو انہوں نے طریقہ لائے نا یہ بطور مبالغہ لائے ہیں، یہ بطور، جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ غایت تہذیب الکلام مصدر آ گیا، تو جیسے غایت مصدر ہے، تہذیب مصدر ہے، ایسے ہی تقریب بھی وہ جو اعتراض پیچھے آیا تھا کہ یہاں پر مصدر وصف پہ دلالت کا تو وصف کا ذات پر حمل کرنا درست نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی جو تقریب المرام ہے نا یہ مصدر ہے اور مبالغے کے لیے ہے، یا اس کے اندر بھی عبارت مقدر نکالیں گے، وہ کیا ہے، وہ تقدیر ھذا مقرب غایت تقریب، یہ چیز قریب کرنے والی انتہا کے قریب کے، تو ھذا کے بعد، جیسے ھذا کے بعد وہاں پر ھذا کلام مہذب تھا تو یہاں پر ھذا مقرب غایت تقریب۔ اب یوں سمجھ لیں یہاں پر ھذا کلام مہذب غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، وھذا مقرب تقریب المرام، تقریب المرام سے پہلے وھذا مقرب تقریب المرام آ جائے گا۔ من تقریر عقائد الاسلام، اسلامی عقائد کی تقریر سے،
بیان المرام، یہ مرام کا بیان ہے کہ وہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد یہ ہے اسلامی عقائد کو بیان کرنا۔ والاضافۃ فی عقائد الاسلام، اور عقائد الاسلام میں یہ جو اضافت ہے نا، عقائد مضاف ہے اور علیہ السلام مضاف الیہ ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ جب اسلام کا ذکر ہو گیا تو پھر عقائد اس میں آ جاتے ہیں نا، لیکن عقائد الاسلام کیا ہے کہ یہ بات واضح کی کہ اسلام کے اندر تو عقائد کے علاوہ اعمال بھی آتے ہیں، تو یہاں بات اعمال کی نہیں ہے بلکہ یہاں بات ہے عقائد کی۔ ان کان الاسلام، اگرچہ اسلام عبارت ہے ان نفس اعتقادات سے بھی عبارت ہے، وان کان عبارت عن مجموع اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، اور اگرچہ یہ عبارت ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعے کو۔ جنان دل کو کہتے ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ او کان عبارتن، یا یہ عبارت ہے ان مجرد الاقرار باللسان، محض زبان کے ساتھ اقرار کرنے سے، فالاضافۃ لامی۔ اب یہاں پر اگر اس اسلام سے مراد اقرار باللسان ہو تو پھر یہ اضافت لامیہ ہے، اور اگر اقرار یہ اضافت بیانیہ ہو تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان۔